جی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں. آج میری کوشش تھی کہ ان لوگوں سے بات کریں جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن بیرون ملک مقیم ہیں, تو ان سے تھوڑا سا پوچھا جائے کہ یہ فورن فنڈنگ وغیرہ کیسے ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا جو ادھر کے لوگوں کے گلے شکوے ہیں ہمارے نظام کے ساتھ, اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کی جائے. مجھے آج جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سابق صدر تھے برطانیہ کے عاصم خان صاحب. عاصم صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. نو پرابلم جی, تھینک یو فار ہیونگ می. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کے انفارمیشن سیکرٹری اقبال سندھو صاحب نے بھی جوائن کیا. سندھو صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے ساتھ. تھینک یو. اچھا عاصم صاحب, آپ کی جماعت کے اوپر بہت الزامات لگ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ اس کی ہوئی, باہر سے پیسہ آیا. آپ خود برطانیہ میں اس جماعت کے صدر رہ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. کیا برطانیہ میں کوئی نظام تھا آپ کا یا ہے کہ آپ جماعت کے لیے کس طرح پیسے اکٹھے کرتے ہیں؟ اس حوالے سے اگر تھوڑا سا آپ ہمیں بتا سکیں. دیکھیں عطا صاحب, اس میں کپل آف تھنگس کہ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے جو اوورسیز چیپٹرز ہیں اس کے اندر ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے, اور وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے آپ کے مینیفیسٹو کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر بھی جاتا ہے. تو اس کے اندر سارے اوورسیز چیپٹر کا ایڈمنسٹریٹو پورشن اور اس کا جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے کہ جہاں جہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. یو کے اندر سنس وی ور دا فرسٹ ون اوورسیز چیپٹر جس کے اندر پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ بہت ایگرلی جو ہے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, تو پہلا جو سسٹم اور جو پارٹی کے الیکشنز وغیرہ ہوئے تو وہ ممبرشپ بیس کے اوپر ہی تھے, اور وہ آپ کی جو پیڈ ممبرشپ کی تھی اس کے اوپر ایک پورا سسٹم ڈیولپ ہوا. پہلے جو ہے جس طرح پاس میں میرا خیال ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی رہی ہے, بٹ وی مووڈ اوے فرام دیٹ کہ پیپر بیس کے اندر کہ جس کے اندر کوئی ادھر اپلیکیشن فارم لے کے پیپر بیس پھر رہا ہے, کوئی ادھر لے کے پھر رہا ہے, تو وی وینٹ آن لائن. ٹھیک ہے, اب آن لائن کے اندر جو ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے ساتھ آپ کا ممبرشپ کا جو پورٹل ہے وچ از overseas.insaf.pk, وہ اس کو جو ہے وہ پراپر پلگ ان کیا گیا. وہ پورا ایک عاصم صاحب ایک چیز میں یہاں پہ تھوڑی سی واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہاں پہ برطانیہ میں جو آپ کی ممبرشپ ہے ان کو کوئی ماہانہ یا منتھلی فیس دینی پڑتی ہے ان لوگوں کو ممبر بننے کے لیے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ فار ایئرز ویو ہیڈ کہ آپ کو ایئرلی ممبرشپ فی ہوتی ہے. پہلے کبھی جو ہے 36 پاؤنڈ تھی, پھر 18 پاؤنڈ ہوئی, پھر 36 پاؤنڈ. سو بیسکلی آئی ایم اے ممبر, سو آئی پے 36 پاؤنڈ ہی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے فیملی کی ممبرشپ لینی ہے تو وہ اس کے ساتھ وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے اندر یہ کہ کمپلائنس کرائٹیریا کیا ہے؟ کمپلائنس کرائٹیریا یہی ہے کہ جس کے اندر پولیٹیکل ایکٹ جو آرڈر ہے ایکٹ 2002 کا, اس کے اندر یہ ہے کہ نائکاپ ویریفیکیشن ہوتی ہے پاکستانی, اور اس کے بعد جو ہے یو ایکچولی اوتھینٹیکیشن 2 اسٹیج اوتھینٹیکیشن ہوتی ہے کہ جس کے اندر اگر آپ کے نام, موبائل ایڈریس اور یہ ساری چیزیں آپ کی ٹھیک آ رہی ہیں تو پھر دا سسٹم الاؤز یو ٹو گو آن ٹو دا سیکنڈ اسٹیج. پھر آپ نائکاپ پریزنٹ کرتے ہیں, پھر آپ کا دوبارہ جو ہے وہ کراس چیکس ہوتے ہیں, اینڈ دین اٹ الاؤز یو ٹو میک دا پیمنٹ. ٹھیک ہے, پہلے یہ شروع کے دنوں میں ڈائریکٹ ڈیبٹ ہوتا تھا, اب جو ہے کہ ایئرلی فی ہے. So that's how the whole membership system جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہوا ہے. اب اس ممبرشپ جی اور اس میں آپ کے رفلی کتنے ممبرز تھے اگر آپ کو پتا ہوگا, رفلی آپ بتا سکیں؟ دیکھیں اوور دی ایئرز ان دی ایئرز کے لیڈنگ آن ٹو 2018 تو اس کے اندر ہماری ممبرشپ جو ہے کبھی 10,000 پہ بھی گئی ہے, پیڈ ممبرشپ کی بات کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, 12,000 پہ بھی گئی ہے آل اکراس یو کے, صرف میں یو کے کی بات کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے سم ٹائمز ہیز ڈیگریڈیڈ ایز ویل, 4 پہ بھی آئے ہیں, 5 پہ بھی گئے ہیں, 7,000 پہ بھی ہیں. اور ایوری ایئر وی ہیو الیکشنز کہ جو لوگ پیڈ ممبرز بنتے ہیں انہی پیڈ ممبرز کے پھر آپ کے ریجنل الیکشنز ہوتے ہیں, 12 ریجنز ہیں یو کے, اور اس کے بعد اسی میں سے نیشنل الیکٹڈ باڈی آتی ہے. تو وی آل آر دا پروڈکٹ آف دیٹ ایکسرسائز جس کے ساتھ سارا جو ہے وہ آپ کا جڑا ہوا ہے. ٹھیک, اور پھر یہ جتنا بھی اس سے پیسہ اکٹھا ہوتا ہے, یہ جو آپ کے ممبرز ہیں 5,000 ہیں, 4,000 ہیں, جو تقریباً رفلی آپ کہہ سکیں اگر ڈالرز میں ہم کہیں تو $40 سے $50 فیس دیتے ہیں, اور وہ سارا پیسہ پھر پاکستان چلا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی فنڈنگ. وہ سارا پیسہ آپ کا بیسکلی جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو جو ہے فائنینس بورڈ ہے بیسکلی, جو اس کو کلیئر ڈائریکشنز ہیں, ان کا پولیٹیکل رول نہیں ہے, دیر آر جسٹ ایڈمنسٹریٹو پرپز ہے ان کا. تو وہ پورا بورڈ ہے
تو وہ then they are responsible for making that transaction from the official آپ کا جو انٹرنیشنل اکاؤنٹ ہے اس سے جو ہے پھر آپ پاکستان جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ ہے that's how it takes place. اب اس کے اندر جو فنڈ ریزنگ بھی ہوتی ہے، فار انسٹنس ارلیئر ایئرس میں، ابھی تو نہیں ہوئی جب لیڈرشپ آ رہی تھی. فنڈ ریزنگ کی طرف آؤں گا، میں ذرا سدھو صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. اقبال سدھو صاحب، اگر پاکستان مسلم نون کی بات کی جائے، مسلم لیگ نون بھی برطانیہ میں بڑی متحرک ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں آپ لوگوں کے بھی چیپٹرز ہیں. کیا برطانیہ میں آپ کا بھی کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ جہاں پہ پیڈ ممبرشپ ہو، ممبرز پے کرتے ہوں ایک فیس پارٹی فنڈنگ کے لیے؟ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلم لیگ کا یہاں پارٹی فنڈنگ کا جو ایک پروسیجر ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ. ہمارے جو ممبرز ہیں they don't have to pay anything، کوئی ان سے ڈیمانڈ نہیں ہے، اور باقی جو ہم یہاں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو سیلف فنڈنگ کرتے ہیں، and there is a way of doing it. تو یہاں سے ایسا جو ہم کوئی فنڈنگ جو ہے وہ پارٹی کو ٹرانسفر نہیں کرتے until unless there is a demand for it. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ جی جی. اچھا، آپ نے کہا کہ ایسی چیز جو اوورسیز فنڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ ریلیٹڈ ہے ریکوائرمنٹس کے حوالے سے. ادروائز وی جسٹ فنڈ آور سیلوز، اور ہم اپنا جو طریقہ کار ہے اسے ہم مینیج کرتے ہیں ان اے ویری سمپل وے. ہاں، بعد میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی عاصم نے بھی بڑی ڈیٹیل میں سارا سسٹم وغیرہ ایکسپلین کیا ہے، اور ہم لوگ بھی کافی عرصے سے پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور مختلف جو یہاں اوورسیز کے پولیٹیکل ورکرز ہیں اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا کنٹریبیوشن ٹورڈز پاکستان ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی حکومت انکلوڈنگ ہماری اپنی حکومت جو ہے انہوں نے کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا اور کوئی ویلیو نہیں دے سکے اوورسیز پاکستانیوں کو اس محبت کی جو پیشن ہے ان کا پاکستان کے حوالے سے. اور نہ ہی وہاں ہمارے جو اثاثے ہیں وہ محفوظ ہیں، اور نہ ہی وہاں کا سسٹم جو ہے اس کو ہم بیٹ کر سکتے ہیں. تو جتنے بھی یہاں پاکستان کے لوگ ہیں، اگر آپ عمومی طور پر ان سے رابطہ کریں تو ان کے یہی جائیداد کے مسائل ہوتے ہیں، اور یا کورٹ کے کیسز ہوتے ہیں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہاں انویسٹمنٹس کی کیا اپرچونٹیز ہیں. اس قسم کی جو چیزیں تھیں کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے اس لیول پہ نہیں کر سکی. جب اپوزیشن میں تھے تو یہ بہت سارے پرومسز ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز کو ان کا رائٹ حق نہیں دیا گیا. اب ہم یہاں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں الیکشن لڑتے ہیں، پارلیمان میں آتے ہیں، پر ہمارے اپنے ملک میں ہی ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں there's lot to do. ہم سب جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، ہمارا کامن انٹرسٹ بھی اپنی جگہ موجود ہے ایز اے اوورسیز پاکستانی. ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں. عاصم صاحب، جس طرح آپ نے سندھو صاحب کو بھی سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چاہے وہ کسی بھی جماعت کا کارکن ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہو، کوئی اور ادارہ ہو، آپ لوگ ایک فیس دیتے ہیں، وہ بھجواتے ہیں. obviously وہ شو کرتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ہے پاکستان کے معاملات میں، پاکستان کی سیاست میں ایک لگاؤ ہے آپ کا. اسی طرح نون لیگ کے جو دوست ہیں وہ پارٹی کو خود اپنی جیبوں سے فنڈ کرتے ہیں. اگر کچھ کرنا ہو تو یہاں پہ وہ سب بتا رہے تھے کہ خود ہی ہم لوگ سیلف فنڈنگ کرتے ہیں. لیکن باہر سے اگر کوئی پیسہ جائے یا باہر سے کوئی سیاستدان جائے، چاہے وہ پاکستانی ہو، ہمارے جیسا ہی ہو، تو اس کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اس پہ شک کیا جاتا ہے. اگر آپ پیسے بھیجیں تو یہ کہتے ہیں باہر سے آئی ہے، فورن فنڈنگ ہے. I think I tend to agree with Sidhu Saab on that account کہ overseas پاکستانیز کی جو اونرشپ ہے ہونی چاہیے، ٹریڈیشنلی وہ تو کرتے ہیں ان کے پیشن کے ساتھ بھی، دے کنٹریبیوٹرز و ریمیٹنسز بھی بھیج رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ over the long period of time, I think Pakistan, I guess, has been tied up with its own issues in such a way کہ ان کو جو ہے نا وہ overseas پاکستانی سے جس طریقے سے اس potential کو جو ہے وہ unravel کر سکتے ہیں تو وہ نہیں کر سکے in my opinion. Yes, we have done a lot، لیکن یہ کہ suspicion is always there کہ وہ کئی دفعہ ہنسی بھی آتی ہے کہ yes, it's okay to have the money, but other than that you actually cast this aside. تو وہ کاسٹ سسٹم تو وہ آپ نے کریٹ کر دیا ہے.
لیکن آئی تھنک یہ آہستہ آہستہ جو ہے ایک ایسی اسٹیج سے آئی تھنک وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دیٹ گوز فار پاکستان ایز ویل کہ جب آپ ایک گلوبلائز حصے کا زمانے کے اندر آ چکے ہیں تو اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس کہ اگر اقبال سدھو صاحب یہاں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہیں ہی سے پاکستانی ٹھیک ہے. اگر آپ میڈیا کے ہیں آپ پاکستان میں بیٹھ کے کر رہے ہیں لنڈن میں کر رہے ہیں یا ٹمبکٹو سے کر رہے ہیں ایز لانگ ایز یو آر پاکستانی اینڈ ٹرائنگ ٹو ہائی لائٹ دی ایشوز آف پاکستان اور اس کی انٹرسٹ کو اور اس پیشن کو تو دین دیر شوڈ بی نو ڈاؤٹ ان اینی باڈیز مائنڈ کہ جناب یہ بڑی لوڈیکس قسم کی ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہیں کہ جی وہ فارن فنڈنگ ہے تو جی اس کے اندر پھر وہ آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں اس کے اندر ٹریٹرز ہیں. واٹ کائنڈ آف نانسنس اینڈ ڈبیٹس یہ جو چل رہی ہیں آپ کی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر. آئی تھنک یہ فنڈامنٹل کوسچنز ہیو ٹو بی آسکڈ اف یو آر پاکستانی یو آر سرونگ. آپ ایک ایسے دور کے اندر آ چکے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ابھی آپ کس طریقے سے یہ سارا اسٹریمنگ سیشنز ہو رہے ہیں. ہم اسٹوڈیو میں تو نہیں بیٹھے ہوئے لیکن وی آر گیٹنگ آور وائسز ہرڈ تھرو یو. تو بہت سارے آئی مین ایتھوپینز آر ڈوئنگ مچ مور دین فار دیئر گورنمنٹ. انہوں نے ڈیم کریٹ کر لیا ایتھوپین جو ہے ایکسپرٹس ہیں. تو ہم تو بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ وہ سسپیشن یہی ہوتا ہے کہ جناب بس یہ ان کے وہ زمینوں کے جھگڑے ہوں گے یا گھروں کے جھگڑے ہوں گے. یار بالکل یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن وی ہیو ٹو رائز بیونڈ دیٹ. ٹھیک ہے چلے میں اقبال صاحب کی طرف آؤں گا. اقبال صاحب obviously آپ نے عاصم صاحب کی بات سنی, میرا کوشچن بھی سنا کہ پاکستانی آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اس طریقے سے ان کو لک آفٹر نہیں کیا جاتا اور وہ جو جائز حصہ ہے وہ بھی نہیں دیا جاتا. کوئی ایکسٹرا چیز کیا دیں گے. اور موجودہ حکومت جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے obviously اس کا ایک خاص موقف رہا ہے یہاں سے. جس طرح فنڈنگ کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اور ایسی سیاسی جماعت ہے پاکستان کی جس کے بیرون ملک پیڈ ممبرشپ ہے جو ہر ماہ یا ہر سال ایک فیس دیتے ہیں. تو موجودہ حکومت کے اوپر تو اس حوالے سے زیادہ ایک طرح سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو لک آفٹر کرے, ان کے مسائل کا حل کرے. لیکن کوشچن میرا یہاں پہ یہ اقبال صاحب کہ یہاں پہ بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات, ایک دوسرے کے آفیسز کے باہر مظاہرے, وہ کتنا ہیلپ فل یا ان ہیلپ فل ہوتا ہے اس کاز کو جو آپ لوگوں کی مشترکہ کاز ہے, جو اس پہ آپ دونوں اتفاق کر رہے ہیں, پی ٹی آئی والے بھائی بھی اور نون لیگ والے آپ بھی, آپ دونوں اتفاق تو کر رہے ہیں پر ادھر بھی آپ ایک دوسرے کے خلاف مظاہرے بھی کرتے ہیں, تو پھر یہ اچیو کس طرح ہوگا یہ گول؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ so far nobody has done enough and I don't really expect them to do any more, اور انہوں نے کرنا بھی نہیں. nobody is going to do it because they're not serious. جیسے عاصم نے کہا کہ they're serious to take the money but جب وہاں جاتے ہیں تو they engage themselves in this stupid exercises اور اس کی وجہ سے یہ فوکس ان کا ہٹ جاتا ہے. but they return back to us. اب گزارش یہ ہے کہ ووٹنگ رائٹس کا آپ نے ایشو دیکھا ہوگا اور اس کی جو موک ایکسرسائز جنہوں نے یہاں ڈرامہ کیا ایمبیسیز میں, they didn't give us the right to vote. اچھا اگر رائٹ ٹو ووٹ ہوتا ہے تو then there is automatically right to contest elections. تو اس پر سبھی لوگ دبا کے بیٹھے ہوئے ابھی تک. اچھا فنڈنگ کا ایشو جو آپ ریز کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ courts are there to decide whatever that might be, پر یہ 6 سال کا جو عرصہ ہے یہ غیر ضروری تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیز جو ہیں ان کو اپنے رویے اور اپنے طریقہ کار فنڈنگ کے جو ہے وہ there is lot to be done. بہت زیادہ امپروومنٹ کی بات ہے. جب ہم ان کو جج کرتے ہیں تو then we expect so much. پاکستان میں کام کیسے ہوتے ہیں we all know. تو میرا خیال ہے کہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور شاید کورٹس جو ہیں وہ تینوں پارٹیز کو سیم جگہ رکھ کے اور فائنز وغیرہ کر سکتی ہیں, جو مجھے ایکسپیکٹیشن ہے. کیونکہ سارا معاملہ جو ہے وہ یہ جو دوسری بات ہے کہ فورن فنڈنگ ہے اور فلانے کنٹری نے فنڈنگ کر دی, یہ پولیٹیکل باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے. آن اے سیریس نوٹ there is a lot of improvement جو ریکوائرڈ ہے اور اس میں. اور دوسرا یہ جو کامن انٹرسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, کامن انٹرسٹ از always there. me being an overseas citizen, میں نے بھی ٹریول کرنا ہے, عاصم نے بھی ٹریول کرنا ہے. جو ہمارے ساتھ وہاں ہوتا ہے اور جو ایئرپورٹس پہ ہوتا ہے اور جو اس کے بعد ہوتا ہے, آپ دیکھیں انڈیا میں اسپیشل کورٹس ہیں جو ود ان 3 months جو ہے ڈیسیژنس لیتے ہیں اوورسیز NREs کے, ان کے لیے اسپیشل اکاؤنٹس ہیں. اگر انڈینس کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. شہباز صاحب نے کوشش کی تھی اوورسیز پنجاب کمیشن کی اس سے پہلے تاکہ اوورسیز کے معاملات حل کیے جائیں, پر اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملی اور فیڈرل میں آگے بہت سارے اور مسائل ہو گئے
جیسے یہ اور ایکسرسائز میں انگیج ہو گئے تو ایک there was an attempt, اور یہ کمیشن آج بھی کام کر رہا ہے پی ٹی اے کے انڈر اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو رہے ہیں جتنے بھی ہو رہے ہیں. تو there was an attempt. پر یہ ہے کہ جوائنٹ وائس جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. if you don't seriously tell these politicians کہ you mean it and if you don't do it تو اس کی جو ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. only then they will listen to us. اگر ہم ایکسپیکٹیشنز اور یا ان کے اپوزیشن کے نعروں پہ اگر بلیو کرتے رہیں گے تو we are fools. ٹھیک. عاصم صاحب میں چاہوں گا کہ لاسٹ کوئی بریف کامنٹ آپ دے دیں اور پھر میں اجازت چاہوں گا سب سے. آئی تھنک دیکھیں ایز این اوورسیز پاکستانیز ہماری ایسپریشنز جو ہے نا وہ پاکستان کے صرف پولیٹیکل سائڈ سے نہیں جڑی ہوئی. ٹھیک ہے, اس کے ہر وہ پہلو جو ہے جس کے اندر اکنامک, سوشل, ہماری ethics, ہماری morality, things we have learned, I mean, over the years, things we have been exposed to, وہ سارے اچھے ایکسپیرینسز we need to impart that to Pakistan. That's it. اس کے اندر over the years, I think one of the reasons کہ یہ ڈبیٹ کبھی کھل کے ہوئی نہیں ہے کہ why do we have to have a overseas political wings outside Pakistan. لیکن ہم نے ابھی وہ اس لیول تک نہیں پہنچے کہ جہاں پہ ابھی so we had no choice but to obviously اپنی جو ہے وہ ویژن اینڈ آئیڈیالوجیز کے مطابق کیا. لیکن ایز اے پاکستانیز آئی تھنک وی ہیو ٹو پریزنٹ اے یونائٹیڈ فرنٹ, اور جس کے اندر جہاں پہ بہتری لا سکتے ہیں وی شوڈ ڈو دیٹ رادر دین کہ جو سارا دن جو چلتا ہے نا وہ دیٹس بٹ cumbersome. تو آئی تھنک فورن فنڈنگ از جسٹ بٹ آف اے اسموک اسکرین. آئی تھنک اس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے, آئی تھنک اقبال نوز دیٹ کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ جب یہ لانگ مارچ ہو رہا تھا اس کے اندر بھی جوائنٹ پروٹیسٹ کیے ہوئے ہیں, ہم نے کھڑے ہو کے ساتھ کیے ہوئے ہیں. اس کے اندر یس ایشوز وہ ایک اپنی جگہ پہ, ہی نوز دیٹ کہ وی ہیو سارے ہم جیسے لوگوں نے جو ہے وہ ڈونرز بھی جو ہے وہ خود تھے اور اس کے بعد سیلف فائنانسنگ بھی کر رہے تھے کیونکہ we didn't have any money for PTI to actually run operationally in Pakistan. تو یہ پاکستانی بہرحال یہ ڈبیٹ ویدر آؤٹ ہو جائیں گی. بہرحال many thanks for having us. بہت بہت شکریہ اقبال صاحب بھی اور عاصم صاحب بھی. کوشش ہوگی کہ مستقبل میں دوبارہ آپ لوگوں سے بات کی جائے اور پھر ڈیٹیل تھوڑے سے جو اوورسیز پاکستانیز کے ایشوز ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. آج ایک چیز پازیٹیو آئی کہ آپ دونوں نے پازیٹیو نوٹ کے اوپر بات کو ختم کیا کہ یہ ایسے مسائل ہیں کہ پارٹی آپ کی افیلیشن جو مرضی ہو, نظریات جو مرضی ہو, کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو پاکستانی ہو کے سوچنا پڑتا ہے. سو ونس اگین دونوں حضرات کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار ہیونگ. بہت شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.